میں آج اس گہرے مطالعے کے ماخذ کو پڑھ رہا تھا اور سچ کہوں تو میرا دماغ ایک لمحے کے لیے بالکل چکرا کر رہ گیا۔ مطلب عام طور پر جب ہم قدامت پسند الہیات کے بارے میں سوچتے ہیں، جسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سیدھا قدیم کتابیں، مدرسے اور وہ سینکڑوں سال پرانے فلسفے آتے ہیں۔ بالکل، ایک روایتی سا خاکہ ذہن میں بنتا ہے۔ ہاں، روایتی خاکہ۔ اور دوسری طرف جب ہم جدید کوانٹم بایولوجی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایک دم سے دنیا کی جدید ترین لیبارٹریوں، مادے کے رویوں اور ان پیچیدہ ترین گتھیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جنہیں آج کی سائنس سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بظاہر یہ دونوں بالکل مختلف دنیایں لگتی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن آج کی اس علمی نشست میں ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں وہ ان دونوں دنیاؤں کو ایک ایسے حیران کن انداز میں جوڑتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنگ رہ جائے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا ماخذ بلال شوکت آزاد کے مضمون سورہ کہف کا الہیاتی مطالعہ کا 7واں حصہ ہے، اور یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام تاریخی کہانی نہیں ہے۔ اور اس نشست کا مقصد محض تاریخ کے کسی واقعے کو دہرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان انتہائی پیچیدہ الہیاتی تصورات کو، مطلب ان کمپلیکس تھیولوجیکل کانسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ ہاں، اور وحی و الہام کی اس نوعیت کو سمجھنا ہے جو اس واقعے کے پس منظر میں خاموشی سے لیکن بہت طاقتور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ہم سیدھا ان گہرے اور پوشیدہ کائناتی اسرار کی گہرائی میں اتریں گے جن کی نشاندہی اس مضمون میں کی گئی ہے۔ اس مضمون کی سب سے خاص اور متوجہ کرنے والی بات ہی یہی ہے کہ یہ پرانی اور روایتی سوچ کے دائروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ مطالعہ یہ دعوت دیتا ہے کہ کائنات کو صرف اس ظاہری آنکھ سے نہ دیکھا جائے جو صرف مادی چیزوں کو پروسیس کرتی ہے، بلکہ ان قوانین پر غور کیا جائے جو طبیعیات اور سائنس کی حدوں سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ اور جب الہیات اور کوانٹم بایولوجی جیسی اصطلاحات کو ایک ہی فریم میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو دراصل انسان علم کی ان سرحدوں پر کھڑا ہوتا ہے جہاں عام عقل جواب دے دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک اعلیٰ ترین کائناتی حقیقت کی شروعات ہوتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے سفر کا اصل محور ہے۔ تو پھر اس کائناتی سفر کی شروعات کرتے ہیں، گفتگو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے اس مشہور سفر سے جوڑتے ہیں جس کی منزل مجمع بحرین بتائی گئی ہے۔ اب اس مضمون میں ایک خاص واقعے کی جس طرح منظر کشی کی گئی ہے وہ بے حد سنسنی خیز ہے۔ وہ واقعہ جہاں رات کے کھانے کے لیے رکھی گئی ایک مچھلی، اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی۔ ہاں بالکل، یہ ایک مردہ، بھنی ہوئی اور نمک لگی ہوئی مچھلی تھی، مطلب مکمل طور پر ایک ڈیڈ فوڈ، اور وہ اچانک زندہ ہو کے سمندر میں چلی جاتی ہے۔ میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ بایولوجی کا تو ایک بہت بنیادی قانون ہے کہ چیزیں زوال کی طرف جاتی ہیں۔ سائنس اسے کیا نام دیتی ہے؟ سائنس کی زبان میں اسے انٹروپی کہا جاتا ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کا یہ قانون بتاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز نظم سے بے نظمی کی طرف، اور مطلب زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ ایک کپ اگر میز سے گر کر ٹوٹ جائے تو وہ خود بخود جڑ کر دوبارہ کپ نہیں بن سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، ایک مردہ خوراک جسے بھون لیا گیا ہو، نمک لگا دیا گیا ہو، جس کے خلیے اور ڈی این اے تک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوں، وہ کسی بھی سائنسی قانون کے تحت دوبارہ زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ لیکن مجموع البحرین کے مقام پر یہ انٹروپی کا قانون الٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بایولوجیکل ریورسل تھا، یعنی حیاتیاتی الٹاؤ۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو طبیعت کے قوانین کی کھلی شکست ہے۔ مطلب یہ محض کوئی جادو نہیں تھا جو کسی کو محظوظ کرنے کے لیے دکھایا گیا ہو۔ یہ ہرگز کوئی عام معجزہ نہیں تھا جس پر صرف حیران ہوا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کائناتی اشارہ تھا۔ یہ حیاتی انٹاؤ اس بات کی ٹھوس دلیل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چلتے چلتے ایک ایسے خاص الہیاتی مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں موت اور زندگی کے عام طبیعیاتی قوانین معطل ہو چکے ہیں۔ یعنی مجمع البحرین محض دو سمندروں کے ملنے کی کوئی جغرافیائی جگہ نہیں تھی کہ آپ نقشہ کھولیں اور اس پر انگلی رکھ دیں۔ بالکل نہیں، یہ وہ نقطہ تھا جہاں ظاہری دنیا کے قوانین اور باطنی کائنات کے اسرار آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ جب ایک بھنی ہوئی مچھلی کے مردہ خلیوں میں زندگی کی لہر دوبارہ دوڑتی ہے تو یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب سفر ظاہری، مادی اور نظر آنے والی دنیا سے نکل کر باطنی حقیقت کی طرف مڑ چکا ہے۔ موت کا الٹ جانا جدید میڈیکل سائنس اور کوانٹم بایولوجی کے تصورات کو جڑ سے ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور
اس سے بھی آگے ایک اور منظر ہے جو مجھے کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں لگا۔ مضمون میں اس مچھلی کے پانی میں جانے کی جو منظر کشی ہے وہ واقعی کمال ہے۔ جب وہ مچھلی سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے تو لکھا ہے کہ وہ پانی میں ایسے گزر گئی جیسے شیشے کی ایک ٹھوس سرنگ ہو۔ ایک سالڈ فلوئڈ ٹنل۔ ہاں، ایک سالڈ فلوئڈ ٹنل۔ اب فلوئڈ ڈائنامکس یعنی سیال مادوں کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ پانی میں اگر کوئی چیز گزرے تو پانی فوراً اپنی جگہ واپس لے لیتا ہے، اس میں کوئی سوراخ یا سرنگ باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں مچھلی کا راستہ ایک ٹھوس سرنگ کی طرح بن گیا۔ پانی نے شیشے کی طرح ایک ٹھوس شکل اختیار کر لی۔ اس واقعے کو اگر بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ ٹھوس اور سیال کی خصوصیات کا آپس میں خلط ملت ہونا بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ محض پانی کا کوئی کرتب نہیں تھا، یہ دراصل اس بات کا استعارہ تھا کہ اب وہ شخصیات اس باطنی کائنات میں قدم رکھ رہی ہیں جو عام حواس سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسی سرنگ جو انہیں ظاہری دنیا کے باب اور اسباب سے نکال رہی تھی۔ بالکل، سبب اور نتیجے کے عام قوانین سے نکال کر ان اسرار تک لے جانے والی تھیں جو اس کائنات کے خالق نے صرف خاص لوگوں کے لیے چھپا رکھے ہیں۔ پانی کا ٹھوس ہو جانا اس بات کی علامت تھا کہ اب وہ قوانین لاگو ہوں گے جو عام انسانی آنکھ اور عام انسانی عقل کی گرفت سے بالکل باہر ہیں۔ یہ تو کائنات کے انوکھے قوانین کی بات ہو گئی، لیکن یہاں ایک اور چیز جو بہت دلچسپ لگتی ہے وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انسانی حالت ہے۔ ایک طرف تو یہ کائناتی مافوق الفطرت اور کوانٹم لیول کے واقعات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اتنے عظیم پیغمبر ہیں، انہیں اچانک شدید بھوک اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہیومن فزیولوجی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ہاں، مضمون اس طرف بڑی خوبصورتی سے توجہ دلاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا یوں انسانی ضروریات کے زیر اثر آنا دراصل ہیومن فزیولوجی کا حصہ ہے۔ وہ بھی ایک انسانی جسم رکھتے تھے جس کی اپنی طلب تھی، لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ عجیب لگی وہ ان کے خادم کا رویہ تھا۔ ایک مچھلی جو ان کا رات کا کھانا تھی وہ ان کے سامنے زندہ ہو کر سمندر میں ایک ٹھوس سرنگ بنا کر غائب ہو جاتی ہے، اور خادم اس واقعے کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ بھلا کوئی انسان زندگی میں اتنا بڑا واقعہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ بظاہر ایک عام سی انسانی بھول لگتی ہے، لیکن اصل میں یہیں پر اس مضمون کی سب سے گہری الہیاتی حکمت عملی یا جسے ایپسٹمولوجی کہا جا سکتا ہے وہ سامنے آتی ہے۔ خادم کا مچھلی کے زندہ ہونے کو بھول جانا کوئی حادثہ یا یادداشت کی عام کمزوری نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ مضمون کے مطابق خادم کے دماغ میں وہ یادداشت عارضی طور پر مٹا دی گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اسے ایک بلاکڈ میموری کے عمل سے گزارا گیا تھا۔ یہ خادم کے اعصابی نظام میں ایک قسم کی بیرونی مداخلت کا نتیجہ تھا، جس کی ذمہ داری خادم نے شیطان پر ڈالی کہ اس نے مجھے بھلا دیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک سوچی سمجھی الہیاتی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ یعنی وہ یادداشت جان بوجھ کر کسی کائناتی میگنیٹک فیلڈ یا ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے عارضی طور پر ڈیلیٹ کی گئی تھی۔ لیکن ایسا کیوں ضروری تھا؟ وہ تو اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے، تو پھر وہیں پر انہیں یہ احساس کیوں نہیں ہونے دیا گیا کہ منزل آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ ضروری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مخصوص مقام سے کچھ آگے گزر جائیں۔ کائناتی نظام کو یہ درکار تھا کہ جب انہیں اپنی فزیولوجی اور بشری تقاضے کے تحت شدید تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہو اور وہ اپنے خادم سے کھانا طلب کریں، تو ٹھیک اسی لمحے اور اسی کمزوری کی حالت میں وہ بلاک کی گئی یادداشت واپس آئے۔ بھوک نے ایک ٹریگر کا کام کیا۔ کمال ہے، مطلب علم اور حقیقت کی تلاش میں انسان کو اپنی بشری کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور کائناتی اشارے تبھی ملتے ہیں جب ان کا ایک خاص وقت مقرر ہو۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بھوک کا ذکر ہوا، خادم کے دماغ کا وہ لاک کھل گیا اور اسے فوراً یاد آ گیا کہ مچھلی تو اس مقام پر زندہ ہو کر غائب ہو گئی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے رکے تھے، اور اس کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے وہ لاجواب ہے۔ مضمون اس مخصوص مقام، اس لمحے کو سنگولیرٹی کا نام دیتا ہے۔ سنگولیرٹی، جی، یعنی وہ نقطہ جہاں پہنچ کر انہیں یہ مکمل ادراک ہو گیا کہ جس مقام کی انہیں برسوں سے تلاش تھی وہ دراصل وہی جگہ تھی جسے وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ طبیعت میں سنگولیرٹی اس مقام کو کہتے ہیں جہاں تمام معلوم قوانین ٹوٹ جاتے ہیں اور کثافت لامحدود ہو جاتی ہے۔
اس الہیاتی سفر میں یہ سنگولیرٹی کا لمحہ ایک ایسا نقطہ تھا جہاں تمام کائناتی کڑیاں آپس میں جڑ گئیں، اور ان کا رد عمل واقعی دیکھنے والا تھا۔ وہ ایک دم سے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہی انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ منزل مل گئی ہے تو وہ اپنی شدید تھکاوٹ، اپنی بھوک، ہر بشری کمزوری کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ مضمون میں ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایڈرینلین۔ منزل کے قریب ہونے کا احساس ان کے جسم میں ایسا ایڈرینلین پیدا کرتا ہے کہ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے قدموں کے نشانات کو ٹریک کرتے ہوئے الٹے قدموں پوری رفتار سے واپس بھاگتے ہیں۔ یہ وہ دیوانگی ہے، وہ علم کی سچی پیاس ہے جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے۔ علم کی جستجو میں جسمانی تکالیف کس طرح بالکل پسے پش چلی جاتی ہیں، یہ اس کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے۔ یہ علم کی پیاس اور اس کی جستجو واقعی بے مثال ہے۔ اب اس سب کے بعد ذرا ہم اس ملاقات کے منظر کو ذہن میں لائیں جو اس پورے سفر کی اصل منزل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بالآخر حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی فیصلہ کن لمحہ، بہت فیصلہ کن۔ اور یہاں ذرا اس منظر کی کشیدگی اور اس میں موجود زبردست تضاد کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ لاکھوں بنی اسرائیل کے نجات دہندہ ہیں، ایک انتہائی طاقتور لیڈر ہیں جنہوں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان پر توریت جیسی عظیم اور مفصل شریعت نازل ہوئی ہے۔ ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ تاریخ انہیں اولو العزم پیغمبر مانتی ہے، لیکن اس مقام پر وہ ایک بظاہر گمنام شخص کے سامنے ایک عام، انتہائی مؤدب اور عاجز طالب علم کی طرح کھڑے ہو کر ان سے علم سیکھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ایک عظیم لیڈر کا یہ روپ کتنا حیران کن ہے۔ یہ صورتحال اپنے اندر ایک بہت گہرا سوال رکھتی ہے، اور یہیں پر اس مضمون کا مرکزی نقطہ پوری طرح کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ نقطہ علم لدونی کی نوعیت کا ہے، جسے ہم انگریزی میں ایپسٹمولوجی آف ڈیوائن نالج کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہری شریعت یعنی شریعت موسوی کا ٹکراؤ کائنات کے علم حقیقت سے ہوتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم شریعت سے مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ ان کے پاس جو علم تھا اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ وہ کسی دنیاوی مدرسے کا پڑھا ہوا علم نہیں تھا، وہ کسی لیبارٹری میں کیے گئے تجربات کا نتیجہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کتابوں کا محتاج تھا۔ وہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا علم تھا جو ظاہری شریعت، طبیعت اور منطق کی تمام حدوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ تو اگر میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ان پوشیدہ کائناتی کوڈز یعنی ہڈن کوڈز کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا جو ہم جیسے عام انسانوں اور حتیٰ کہ پیغمبروں کی ظاہری شرعی نظروں سے بھی اوجھل ہوتے ہیں۔ مضمون بھی یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ کے ان خفیہ فیصلوں تک براہ راست رسائی تھی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قانون اور شریعت کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں، اور اس میں آج کے دور کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو علم کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ آج کا دور جہاں عقل پرستی عروج پر ہے، جہاں سائنسی فقر اور دانشوری کا ایک عجیب سا تکبر عام ہو چکا ہے، وہاں یہ منظر ایک زوردار تھپڑ کی طرح ہے۔ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی جن کا اپنا علم اتنا وسیع اور الہامی تھا، ان کا کھلے دل سے یہ اعتراف کرنا کہ اس کائنات میں کوئی اور بھی ہے جس کا علم ان سے مختلف اور بعض پہلوؤں میں ماورا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے علم اور عقل کی چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، ایک حتمی حد ہے۔ چاہے انسان طبیعت، کیمسٹری اور کائنات کے ظاہری قوانین کو جتنا بھی گہرائی سے سمجھ لے، باطنی حقیقت اور اس الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے تکبر اور اپنی منطق کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم اسی باطنی اور کائناتی پروٹوکول کا حصہ تھا جو صرف سرنڈر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو سرنڈر یا خود سپردگی کی بات ہے، یہ بہت وزنی ہے، کیونکہ جب کوئی اس باطنی علم کی دنیا میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ نہایت ہی سخت شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں۔ یہیں پر مضمون ایک الہیاتی معاہدے کا ذکر کرتا ہے۔ اسے آج کی زبان میں ایک قسم کا نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ یا NDA سمجھ لیں۔ NDA، بالکل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے علم سکھانے سے پہلے جو شرط رکھی وہ کوئی معمولی شرط نہیں تھی۔
شرط یہ تھی کہ راستے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی خوفناک یا ناقابل فہم واقعہ کیوں نہ پیش آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے۔ کیوں اور کیسے پر مکمل پابندی تھی۔ انہیں ایک بلائنڈ فالوور یعنی اندھا پیروکار بن کر رہنا تھا۔ اب ایک عظیم پیغمبر جو خود ایک قانون دان ہے، اس کے لیے یہ شرط کتنی مشکل رہی ہوگی۔ اگر ہم اس شرط کی نفسیاتی اور منطقی وجوہات یعنی ہیومن سائیکالوجی اور لاجک کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو یہ شرط بہت معنی خیز لگتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں ہی یہ وارننگ دے دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا مزاج شرعی تھا۔ ہاں، ان کا پیغمبرانہ اور شرعی مزاج تھا۔ انسانی نفسیات اور خاص طور پر شریعت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کہیں ظاہری ظلم، ناانصافی یا قانون کی خلاف ورزی نظر آئے تو اس پر فوراً رد عمل ظاہر کیا جائے۔ شریعت کا علم ظاہری عدل پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی بھی غیر منطقی یا ظالمانہ نظر آنے والے عمل کو خاموشی سے برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرف خضر علیہ السلام کا علم چونکہ باطنی نتائج اور کائنات کے مجموعی اور طویل مدتی توازن پر مبنی تھا، اس لیے ظاہری علم کی ڈکشنری میں ان کے اعمال لامحالہ ظلم ہی کہلانے تھے۔ ظاہری قانون اور باطنی حقیقت کا یہ ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ اس ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے مضمون نے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس گہرے مطالعے کا یہ سب سے روشن حصہ ہے۔ یہ پکسل اور بگ پکچر کی تشبیہ ہے۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر ہونے والے خوفناک واقعات کو مکمل حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے آگے چل کر کہانی میں خضر علیہ السلام غریبوں کی کشتی توڑ دیتے ہیں یا ایک بچے کی جان لے لیتے ہیں۔ ظاہری آنکھ کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر تو یہ ظلم ہی لگتا ہے، لیکن مضمون کہتا ہے کہ یہ ظاہری واقعات دراصل ایک بہت بڑی کائناتی تصویر کے چھوٹے چھوٹے پکسلز ہیں۔ اگر ہم اسے آج کی ٹیکنالوجی سے سمجھیں، جیسے ایک بہت بڑی ٹی وی اسکرین ہو، اگر کوئی انسان اس اسکرین کے بالکل قریب جا کر ناک کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو جائے تو اسے کیا نظر آئے گا؟ صرف ایک لال، نیلا یا سبز رنگ کا بے معنی سا چوکور ڈبہ جسے پکسل کہتے ہیں۔ انسانی عقل اور منطق کی اسکرین اتنی ہی محدود ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک پکسل دیکھ سکتی ہے۔ اس پکسل کی تشبیہ کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ جب کوئی اس ایک پکسل کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی ذات میں شاید بدصورت، بے معنی یا ظالمانہ لگے۔ کشتی کا ٹوٹنا ایک ایسا ہی بدصورت پکسل تھا، لیکن جب وہی انسان 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے یعنی زوم آؤٹ کرتا ہے اور پوری بگ پکچر کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پکسل پوری تصویر کے حسن اور توازن کے لیے کتنا ناگزیر تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا پکسل دراصل اس کشتی کو ایک ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانے کی ضمانت تھا۔ تو باطنی علم اسی پوری تصویر کو دیکھنے کا نام ہے؟ بالکل۔ انسانی عقل کی مجبوری یہ ہے کہ وہ حال کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں قید ہے، جبکہ الٹیمیٹ ریالٹی ماضی، حال اور مستقبل سب پر محیط ہے۔ اسی لیے اس سفر میں عقل، منطق اور ظاہری شریعت کے پیمانوں کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی ظاہری عقل کو سرنڈر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ الہیاتی معاہدہ دراصل یہ ماننے کا نام تھا کہ جب تک اپنے محدود شرعی پیمانوں کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا تب تک وہ پوشیدہ کائناتی الگوریدم ڈیکوڈ نہیں ہو سکے گا۔ یہ تشبیہ واقعی کمال کی ہے اور یہ روزمرہ کی زندگی کو پروسیس کرنے کے طریقے کو پوری طرح چیلنج کرتی ہے۔ تو اگر اس سارے گہرے مطالعے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور اس کا نچوڑ نکالا جائے تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک مردہ مچھلی کے زندہ ہونے سے طبیعیات کے قوانین کو چیلنج کیا گیا اور کوانٹم بائیولوجی کے اصولوں کو ایک نئی کائناتی جہت دی گئی، ایک مکمل نیا زاویہ ملا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی فزیولوجی اور یادداشت کے نظام کو ایک کائناتی مقصد کے لیے باقاعدہ ہیک یا بلاک کیا گیا تاکہ سنگولیرٹی کا وہ لمحہ پیدا ہو سکے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسے ایک عظیم پیغمبر جو شریعت اور ظاہری علم کے عروج پر تھا، اسے یہ سکھایا گیا کہ وحی اور علم لدنی کے راز عام منطق اور ظاہری عقل کی پرواز سے بہت بالاتر ہیں۔ اس سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل اور علم، چاہے وہ آج کی تاریخ میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، کائنات کے اس پوشیدہ الہیاتی نظام کے سامنے ان کی حیثیت ہمیشہ انتہائی محدود اور بے بس ہی رہے گی۔ دیکھیں، اس پورے سفر کا جو لب لباب ہے وہ دراصل انسان کو اس کی فکری حدود کا احساس دلانا ہے۔
جس منطق، جس سائنس اور جن تجزیوں پر آج اتنا ناز کیا جاتا ہے، وہ کائنات کے لامحدود اور پوشیدہ سمندر کا ایک معمولی سا قطرہ بھی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کے کردار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ایسا پوشیدہ نظام ہے، ایک ایسی باطنی حقیقت ہے جو عام حواس اور سطحی عقل کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل، ہم سب کچھ نہیں جان سکتے۔ یہ جاننا کہ ہم نہیں جانتے دراصل علم اور حکمت کی طرف پہلا قدم ہے، اور یہ کھلے دل سے اعتراف کرنا کہ انسان کی بصیرت محض چند پکسلز تک محدود ہے، یہی وہ حقیقی روحانی اور کائناتی بلوغت ہے جس کی طرف یہ مضمون اشارہ کرتا ہے۔ یہ علمی نشست واقعی انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر انسانی عقل اور منطق واقعی اس وسیع کائنات کا صرف ایک پکسل ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اور گہری حقیقت کو جنم دیتی ہے۔ اس مطالعے کے اختتام پر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہیں گے جو ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دے۔ ایک ایسا سوال جو اندر تک اتر جائے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ہماری انسانی عقل، ہماری جدید ترین سائنس اور ہماری ترقی یافتہ منطق اس بے کراں اور وسیع کائنات کا محض ایک پکسل ہی دیکھ سکتی ہے، تو آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بظاہر ہونے والی ناانصافیوں، مصیبتوں، تکلیفوں یا اچانک رونما ہونے والے حادثات پر جو حتمی فیصلے صادر کر دیتے ہیں، کیا وہ واقعی سچائی اور مکمل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ظلم ہوتے ہیں؟ دود اور خفیہ کائناتی الگوریدم یعنی ڈیوائن الگوریدم کا حصہ ہیں جس کا کوڈ ابھی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی محدود عقل کی بنیاد پر کائنات کی سب سے بڑی تصویر پر تنقید کرنے کے مجرم تو نہیں بن رہے؟ شاید اس پوری تصویر کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں بلکہ سرنڈر کی ضرورت ہے۔